بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب العتق اور کتاب العتق میں بھی پھر ہماری گفتگو صیغہ عتق میں تھی۔ تو صیغہ عتق کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ تحریر کا لفظ تو یقیناً عتق کے لیے کافی ہے، یعنی قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اگر آپ اپنے عبد کو کہتے ہیں انت حرن تو یقیناً وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے عبد کو کہتے ہیں انت عتیقن یا انت معتقن تو کیا عتق واقع ہوگا یا واقع نہیں ہوگا؟ تو جیسے کہ یہ سامنے آپ کے عنوان میں بھی رکھا ہے کہ جناب آزادی واقع ہو جائے گی بہی، اس عتیق اور معتق کے ذریعے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ دونوں ہیں عتیق اور معتق، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، لغت میں بھی یہ آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حدیث میں بھی اور عرف میں بھی۔ جب ان تینوں صورتوں میں یہ آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان الفاظ کہنے سے آزادی واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور الفاظ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہے جائیں تو کیا آزادی واقع ہو جائے گی؟ مثلا یہ کہے اپنے عبد کو کہ تم جو ہے کیا ہے وہ صائبہ ہو۔ صائبہ کا مطلب کیا ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن صائبہ مترادف ہے آزادی کا۔ یا اسے یہ کہے کہ لا سلطان علی علیک، میری تجھ پر کوئی جو ہے کیا ہے حکمرانی نہیں ہے، میرا تجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا اس قسم کے الفاظ کہے تو فرماتے ہیں کہ مشکل ہے کہ ان کے ذریعے آزادی ہو۔ اچھا، اگر اس کو یوں بلائے یا عتیق یعنی حرف ندا کے ذریعے، کیا اس سے وہ آزاد ہو جائے گا؟ یا مثلا اس کو یوں کہتا ہے کہ یا حر اور اس کا نام بھی حر تھا تو پھر بھی آزادی واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حر علم والی معنی میں لے رہا ہے یا یہ حر جو ہے کیا وہ لغوی معنی میں لے رہا ہے۔ عبارت میں کچھ ضمائر زیادہ ہیں تو ان ضمائر کے مرجع پر جو ہے کیا وہ نظر کرنی ہے۔ والاقرب، قول اقرب یہ ہے وقوعہ، عتق واقع ہوگا بہی، اس لفظ عتیق اور معتق کے ذریعے۔ کیوں؟ لغلبت استعمال ہی، اس لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ لفظ عتیق اور معتق استعمال ہوتا ہے فی ہے عتق میں، پھر لغت میں بھی، والحدیث حدیث میں بھی، والعرف اور عرف میں بھی۔ وقد تقدم بعضہ، کہتے ہیں کہ اور گزر چکے ان میں سے بعض الفاظ، مثلا رسول اکرم نے العتق کا لفظ کہا تھا آزادی کے لیے۔ واتفق الاصحاب علی صحتہ، اور علماء کرام بھی متفق ہوئے ہیں کہ صحیح ہے تحریر لفظ عتق کے ساتھ، فی قول سید لامتہ، کہاں پر؟ جب سید اپنے کنیز کو کہتا ہے اعتقتک، میں نے تجھے آزاد کیا، وتزوجتک، اور میں نے تیرے ساتھ شادی کی۔ الخ کا مطلب کیا؟ الی آخرہ، یعنی پھر مثلا علی المہر المعلوم، یہ وہ اس قسم کے الفاظ کہے تو اس اعتق کے ساتھ آزادی واقع ہو جائے گی۔ ولا عبرت، کوئی حیثیت نہیں ہے، بغیر ذالک، ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ، من الالفاظ اللتی، وہ الفاظ لم توضع لہ، جو الفاظ وضع نہیں کیے گئے عتق کے لیے شرعی طور پر، صریحاً کان فی ازالت رق، چاہے وہ الفاظ صریح ہوں رقیت کے ختم کرنے میں، عبدیت کے ختم کرنے میں، جیسے ازلت انک رق، میں نے ختم کر دی تجھ سے رقیت، یا فککت رقبتک، میں نے تیرے گردن کو آزاد کر دیا یعنی تجھے آزاد کر دیا، او کنایتن انہو، یا ایسے الفاظ ہوں جو کنایہ ہوں انہو، اس آزادی کے بارے میں۔ تو تحتمل غیر العتق، البتہ ان میں احتمال ہے کہ غیر عتق بھی مراد لی جا سکتی ہے، مثل جیسے انت، تو بفتح تا، کہتے ہیں تا کو فتح دے کے پڑھیں، انتے نہیں انت، یعنی یہ مذکر کی ضمیر ہے، صائبتن،
تم جو ہے کیا ہے وہ صائبہ ہو. صائبہ کس کی معنی میں ہے؟ ترک شدہ، رہا شدہ، ٹھیک ہے. اور لا ملک لی علیک، یا میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے. او لا سلطان، یا میری تجھ پر کوئی سلطنت نہیں ہے. او لا سبیل، میرا تجھ پر کوئی راستہ، کوئی جو ہے کیا ہے جناب آرڈر نہیں ہے. او انت مولاي، یا یہ اپنے عبد کو کہے کہ تو میرا مولا ہے. مولا کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں کہ میں تیرا عبد ہوں تو میرا مولا. مولا کا یعنی تو میرا آزاد شدہ ہے. وَيَدْخُلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، اور داخل ہوتا ہے یہ جو ہم نے لفظ کہے غیر ذالک، یعنی ان الفاظ کے علاوہ اور الفاظ آزادی کے لیے کام کے نہیں ہیں. ما دل علی الاعتاق، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں آزادی پر لیکن بلفظ الماضی، اس میں ماضی کا لفظ ہے. الذی یقع بہی غیرہ، وہ ماضی کہ واقع ہوتا ہے ماضی کے ذریعے غیر آزادی. مثلا انکحتوں میں نکاح واقع ہو جائے گا، بیعتوں میں بیع واقع ہو جائے گی، لیکن اس میں نہیں ہوگی آزادی میں ماضی بھی نہیں چلے گی. جیسے اعتق تو کہ، اگر مرد کو آزاد کرتا ہے تو کہ کہے گا، اگر عورت کو آزاد کرتا ہے تو کہ کہے گا. بل صریح و محضن، بلکہ جو ہے کیا ہے ایسا لفظ ہو جو خالصتاً آزادی کے لیے استعمال ہوتا. جیسے حررتک، یہ کہے تو ٹھیک ہے، یعنی میں نے تجھے آزاد کر دیا. علماء کرام کے عبارت سے ظاہر ہوتا ہے عدم وقوع ہی، کہ بھائی یہ اعتقتک اور حررتک ان دونوں کے ساتھ بھی آزادی واقع نہیں ہوگی. کیوں آزادی واقع نہیں ہوگی؟ وَلَعَلَّهُ، لعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم وقوع کی طرف. شاید یہ واقع نہ ہونا، یہ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں لبعد الماضی، اس لیے کہ ماضی بعید ہے عن الانشاء، کہ ایک چیز کو حال میں آپ ایجاد کریں. آزادی تو ابھی ایجاد کر رہے ہیں. وَقِيَامُهُ مَقَامَهُ، اور ماضی کا کھڑا ہونا انشاء کی جگہ پر عقود میں علی وجہ نقل، ٹھیک ہے، خلاف. ہم کہیں کہ بھائی عقود میں ماضی کو نقل کیا گیا ہے انشاء کی معنی میں، اس میں اختلاف ہے، یا علی وجہ نقل خلاف الاصل، یہ خلاف اصل ہے. فیقتصر فیہ، تو نتیجے میں اکتفا کیا جائے گا فیہ، اس ماضی میں. کہاں پر اکتفا کیا جائے گا؟ علی محل ہی، اس کی محل پر. وہ عام عقود ہیں. مع احتمال الوقوع بہی، جبکہ احتمال ہے کہ واقع ہو جائے کون؟ اتق بہی، ماضی کے ساتھ ہونا. یعنی یہاں اتق میں لظہور الماضی فی الاتق، اس لیے کہ یہ ماضی ظہور رکھتی ہے اتق میں. وکذا، بھائی جس طریقے سے یہ الفاظ جو ہم نے کہے وہ قابل قبول نہیں ہے اتق کے لیے، اس طریقے سے لا عبرت، کوئی حیثیت نہیں ہے ندا کے ذریعے. جیسے کوئی شخص اپنے عبد کو کہتے یا حرو، اے حر، یا کہتے یا عتیقو، اے آزاد، یا کہتے یا معتقو، اے آزاد شدہ، ٹھیک ہے. وَإِنْ قَصَدَ تحریر بذالک، اگرچہ مولا نے قصد کیا ہو آزادی کا بذالک، ان الفاظ کے ذریعے. المذکور من اللفظ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں غیر المنقول شرعن، اس لیے کہ شرعن ان کو نقل نہیں کیا گیا آزادی کے لیے. وَمِنْهُ الْكِنَایَةُ وَنِدَاءُ، وَمِنْهُ یعنی غیر منقول میں سے ہے کنایا اور ندا. كُلُّهُ اختصاراً فی الحکم، یہ سب کے سب الفاظ ایسے ہیں جن میں اکتفا کیا جائے گا جناب کس پر؟ اس حکم پر کہ ان کے ذریعے جو ہے کیا وہ آزادی واقع نہیں ہو سکتی ہے. خوب، بالحریہ، آزادی واقع نہیں ہوگی. علی موضع الیقین، بس آپ آزادی کو یقین والے مورد پر رکھیں، وہ وہی تھا کہ تحریر کا لفظ ہو. ولبعد النداء عن الانشاء، اور دوسری بات یہ کہ یہ ندا جو ہے بعید ہے انشاء سے، کہ یہ ایجاد کرے آ کے آزادی کو. وربما احتمل الوقوع بہی، اور کہیں پر احتمال دیا گیا ہے کہ آزادی واقع ہوگی بہی، اس ندا کے ذریعے. کیوں؟ من حیث ان حرف الاشارہ الی المملوک، اس لحاظ سے کہ حرف اشارہ استعمال کرنا مملوک کے لیے لم یعتبر الشارع بخصوص ہی،
شارع نے خاص اس حرف اشارہ کو جو ہے معتبر نہیں سمجھا ہے. وَإِنَّمَا الْاعْتِبَارُ بِالتَّحْرِير، ہاں وہ چیز جو معتبر ہے وہ تحریر کا لفظ ہے، والاعتاق اور آزادی کا لفظ ہے. وہ استعمال یا بمعنی انت، اور استعمال کرنا کہ یا کس کی معنی میں ہے، انت کی معنی میں ہے، یا فلان کی معنی میں، مع القصد، جبکہ آپ قصد بھی کریں، جائز، یہ اس قسم کا قصد کرنا جائز ہے. تو نتیجے میں ان کے ذریعے اتق واقع ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ نظریہ، یہ احتمال ضعیف ہے. بأن غایت ذالک، بالتحقیق اس ندا کی غایت کیا ہے، ان یکن کنایتن، کہ یہ کنایہ ہو آزادی کے لیے، لا صریحن، یہ واضح طور پر آزادی کے لیے نہیں ہے. فلا یقع، تو نتیجے میں اتق واقع نہیں ہوگا اس ندا کے ذریعے. ولا یخرج الملک المعلوم، اور خارج نہیں ہوگی وہ ملکت جو معلوم تھی کہ زید کا یہ عبد ہے، ان اصل ہی، اصل ملکت سے خارج نہیں ہوگی. وَحَيْثُ لَا يَكُونُ لَفْظًا، وَحَيْثُ لَا يَكُونُ لَفْظُ مُؤَثِّرًا شَرْعًا، جب بھی ایک لفظ شرعی طور پر اثر نہ کرتا حکم میں، لا ينفعه ضم القصد، پھر اس لفظ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ آپ کہیں کہ جناب ہم نے قصد یہ کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے، وہ آزاد کر دے اپنے بندے کو. الیہ ونبہ بالغایت علی خلاف من اکتفا بغیر صریح. کہتے ہیں اس غایت کے ذریعے مصنف نے متوجہ کیا ہے کہ اس میں کچھ علماء کرام و مخالف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم غیر صریح کو بھی کافی سمجھتے ہیں. اذا انضم الی نیت، اذا انضم الی نیت، جب کہ اس کی طرف جو ہے کیا ہے، نیت کو ضمیمہ کیا جائے، من العامت، یہ کس نے کہا ہے، یہ ہمارے برادران اہل سنت نے کہا ہے. وَيَقْوَ الْإِشْكَالِ، اور یہ اشکال کبھی ہو جاتا ہے، کون سا، کہ بھائی ہم کہیں گے صرف حر کے ذریعے آزادی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اگر یہ حر نام رکھا جائے تو اشکال مزید قوی ہو جاتے. لو کان اسمہا حرتن، اگر کسی کنیز کا نام حرہ رکھا جائے، فقال انت حرتن، تو پھر مولا کہتا ہے تو حرہ ہے. کبھی اس کی کنیزیں زیادہ پوچھتا ہے تو فلانی ہے. وشک، اور شک کیا جائے، فی قصد ہی، کہ اس مولا نے کیا قصد کیا تھا، المطابقہ للفظ المتفق، کیا مولا نے مطابقت کی تھی، ٹھیک ہے جناب، اس لفظ میں جو کہ جو ہے کیا ہے جناب، وہ متفق ہے، التحریر، تحریر پر یہ قصد کیا تھا، بہی، کہ اس لفظ کے ذریعے تحریر واقع ہو، یا اس کا یہ قصد نہیں کیا تھا بلکہ علم والا قصد کیا تھا. وہ احتمال الاخبار بالاسم، اور احتمال ہے کہ مولا خبر دیتا ہو کہ اس میری کنیز کا نام جو ہے کیا ہے، وہ حرہ ہے. والاقوی عدم الوقوع، قول قوی یہ ہے کہ اس انت حرتن کہنے سے اتق واقع نہیں ہوگا. نعم لو صرح، اگر مولا تصریح کرے، بے قصد الانشاء، کہ بھائی میں جو انت حرتن اس عورت کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، صح، تو پھر یہ آزادی صحیح ہو جائے گی. کما انہو لو صرح بقصد الاخبار، جس طریقے سے اگر مولا تصریح کرتا ہے کہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا نام یہ ہے، قبل، تو یہ اس کا قصد اور اخبار قبول کی جائے گی. ولم یؤتق، اگر تؤتق ہوتا تو اور بھی بہتر تھا، یعنی پھر یہ عورت لم تؤتق، یہ آزاد نہیں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.